ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ رزق کے اسباب میں سے 10واں سبب، رزق کے آنے کی دوسری وجہ، رزق کے آنے کا 10واں دروازہ میں لے کر کے ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 10واں سبب روزی کے آنے کا کیا ہے؟ کمزوروں بے کسوں کی مدد، یعنی کمزوروں بے کسوں، لولے لنگڑے اپاہج معذور لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے۔ ایک ضابطہ بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ فی عون العبد، اور اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے قدم کو جما دے گا، مضبوط کر دے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ ہم اپنے جیسے کمزور انسان کی مدد کر کے اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کو اگر بلا لیں اور اس کے آنے کا سامان کر لیں تو ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ لہذا ہم بے کسوں، کمزوروں، اپاہج، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جائیں اس رزق کے میدان میں اور روزی روٹی کے باب میں، تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مزید روزی سے نوازے گا۔ اس تعلق سے 2 حدیث میں پڑھتا ہوں۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ کان یرا سعد، کہ سعد کا خیال تھا، وہ سمجھتے تھے، ان لہ فضل علی من دونہ، کہ ان کو برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے ان پر جو ان سے کم تر ہیں، کمزور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیال کو ختم کرنے کے لیے اور اسی رائے کی تردید میں فرمایا، کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، سنو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی سوسائٹی میں بسے ہوئے کمزور، لولے لگڑے اپاہج لوگوں پر فضیلت حاصل ہے؟ آپ لوگ نہیں روزی دیے جاتے ہیں، نہیں مدد کیے جاتے ہیں، الا بضعفائکم، مگر اپنے کمزوروں کے ذریعہ، کمزوروں کی وجہ سے۔ یعنی آپ لوگ جو ان کمزور بھائیوں کے لیے، سوسائٹی کے اندر بے بس لوگوں کے لیے جو آپ لوگ دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ان کے لیے جو آپ پریشان ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو مزید روزی دیتا ہے اور دشمن کے خلاف آپ لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس وقت جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کرتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم زور آور ہیں، ہمارے بازو میں طاقت ہے، ہم کمزوروں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ دوسری حدیث دیکھیے ذرا، دوسری حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اچھا، پہلی حدیث کا حوالہ میں دے دیتا ہوں، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، کتاب الجہاد والسیر، باب من استعان بالضعفاء والصالحین، اس کا بیان جو مدد طلب کرے کمزوروں کے ذریعہ سے، نیک لوگوں کے ذریعہ سے، فی الحرب،
जंग में। हदीस का नंबर है 2749। इस ताल्लुक़ से एक दूसरी हदीस भी मैं सुना देता हूँ। नाज़रीन किराम, इस हदीस के रावी हैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप कह रहे थे, अबगूनी अद्दुअफ़ा, मेरे लिए दुअफ़ा को तलाश करके लाओ। मुझे दुअफ़ा, कमज़ोर लोगों की, लागर लोगों की, बेसहारा लोगों की तलाश है। क्यों? इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बेदुअफ़ाइकुम, मुसलमानों, फ़इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बेदुअफ़ाइकुम, आप लोग अपने कमज़ोरों ही की वजह से मदद किए जाते हैं, अपने कमज़ोरों ही की वजह से रिज़्क़ से नवाजे जाते हैं। यह अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में मौजूद है, और इस रिवायत को बाबुन फ़िल इंतिसार बे रज़लिल ख़ैल व ज़अफ़ा, हदीस का नंबर है 2596। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि यह हदीस सही है। इस हदीस को आप देखना चाहेंगे तो इमाम मुस्नद, इस हदीस को देखना चाहेंगे तो मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी आप देख सकते हैं। हदीस का नंबर है 21777, 21779। बकौल शुएब अल-अर्नाउत इसकी सनद सही है। जामे तिर्मिदी के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, और मुहद्दिस असल अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। हदीस का नंबर है 1702। सुनन नसाई अल कुबरा के अंदर भी मौजूद है। किताबुल जिहाद के अंदर हदीस का नंबर है 4388। मुस्नदुश्शामीन में भी इमाम नसई रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है। हदीस का नंबर है 589। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौफीक अता फरमाए मौला कि हम अपनी सोसाइटी के लूले लंगड़े अपाहिज लोगों की मदद करें, उनकी मदद में आगे बढ़ें, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से हम मदद भी किए जाएंगे और मज़ीद रिज़्क़ से नवाजे भी जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।